لعلکم تشکرون والبدن جعلناها لکم، اور اونٹوں کو، قربانی والے اونٹوں کو بنایا ہم نے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ، بس اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو، علیہا، ان اونٹوں پر، صواف، کھڑا کر کے، قطار میں، صف میں کھڑا کر، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب لگ جائیں ان کے پہلو زمین پر، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر گوشت بنا کے کھاؤ خود بھی ان میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَةَ، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے کو، حقدار نہ مانگنے والے کو، والمعتر، اور مانگنے والے حقدار کو، کذالک، اسی طرح، سخرناها لکم، مسخر کیا ہے ہم نے، مطیع کر دیا ہے ہم نے ان اونٹوں کو تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ تو جیسے کہ ترجمے سے واضح ہے، اس آیا مبارکہ میں اونٹوں کا ذکر ہے خاص طور پر، والبدن کا معنی ہے قربانی کے اونٹ۔ تو قربانی کے اونٹوں کے بعض احکامات ہیں، ویسے بھی اونٹ کا ذکر قرآن پاک دوسرے مقام پہ ابل کے لفظ پہ آیا ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹوں میں سے دو ہیں جوڑا جوڑا، اور گائے میں سے دو ہیں جوڑا جوڑا، یعنی نر اور مادہ۔ تو ابل، یہ اونٹ کو کہتے ہیں، کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، اور اس کی جو اونٹنی ہے اس کو ناقہ بولتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اونٹ کے بارے میں آیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی تخلیق پہ یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا انوکھا بنا دیا ہے۔ اس کی باریک باریک ٹانگیں ہیں لیکن اتنی مضبوط ہیں، لمبی ٹانگیں ہیں لیکن اتنی مضبوط ہیں کہ اس کے اپنے جسم کا بھی کئی من وزن ہے وہ بھی اٹھاتی ہیں، اور کئی من وزن اس کے اوپر ڈال دیا جائے وہ ٹانگیں پھر بھی اٹھا لیتی ہیں، اور ایسے ایسے مقام تک، ایسے ایسے ملکوں تک، شہروں تک وہ پہنچا دیتے ہیں جہاں انسان خود اتنا سامان اٹھا کے نہیں جا سکتا۔ تو یہ اونٹ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایسے علاقوں کے لیے جس میں عرب کے وہ صحرائی علاقے تھے، تو وہاں گھوڑا بھی وہ کام نہیں کر سکتا، سواری کے لیے تو گھوڑے ہوتے ہیں، گدھے خچر ہوتے ہیں، لیکن اونٹ ایسا جانور ہے کہ ریت پہ بھی چل جاتا ہے اور بڑا وزن لے کے چل پڑتا ہے، اور دور دراز تک بغیر کھائے پیے چلتا رہتا ہے۔ پھر ایسا شریف طبع اور ایسا فرما بردار جانور ہے کہ ایک قطار میں 100 اونٹوں کو بھی، 1000 اونٹوں کو بھی آگے پیچھے باندھ دیا جائے، ایک کی نکیل دوسرے کی ٹیل کے ساتھ، دم کے ساتھ باندھ دی جائے، تو آگے صرف ایک چرواہا ہو تو پورے 1000 اونٹ کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تو وہ ایسے قطار میں چلتے رہتے ہیں شریفوں کی طرح، لیکن جب اس کو کے لیے اور ان کو چارہ وغیرہ ڈال کے واپس آ جاتے، موقع پہ ایک ہی 24 گھنٹے رہتا۔ تو یہ تقریباً کوئی 18-20 افراد تھے، 15-20، جن کو یہ بیماری لگ گئی کہ یہ مدینہ شریف میں آ کے استسقاء ان کو ہو گیا، پیٹ پھول گئے، پیٹ بڑے ہو گئے اور کھانے پینے سے عاجز آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ شریف تو ایک بٹھی ہے
جو دل کے کھوٹے ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ سچے دل سے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، یہ تو آئے تھے کہ فتوحات بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور ہمیں بھی کچھ مال منال ملے گا اور مال و دولت کا حصہ ملے گا۔ یہاں جب ان کی طبع کے مطابق ان کو حصہ نہیں ملا تو یہ اندر سے ہی پلاننگ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے، ویسے تو ہمیں کچھ مال ملتا نہیں تو چوری کر کے بھاگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری لگا دی، لیکن وہ اس قدر خناس اور خبیث تھے کہ پھر بھی چوری سے بعد نہیں آئے، ڈاکے سے بعد نہیں آئے۔ صحابہ اکرام کو کوئی پتہ نہیں، حالانکہ وہ ساری دنیا سے بڑے اولیاء تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ باقی صحابہ بھی ہیں۔ لیکن بذات خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ ان کا ارادہ کیا تھا، کہ یہ وہاں جا کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ شہر سے باہر بیت المال میں چلے گئے، وہاں کچھ دن انہوں نے اپنا علاج کیا۔ تو دودھ اور بشاپ، اونٹنیوں کا دودھ، اونٹوں کا بشاپ، یہ ایک بیماری کے لیے علاج ہے۔ کیا اب بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کے متبادل بے شمار اور چیزیں آ چکی ہیں جو اس بیماری کے لیے علاج موجود ہے۔ تو اب اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ حلال جانور کا بشاپ بھی حلال ہے تو یہ اس کا فہم غلط ہے، کیونکہ وہ ایک عارضی حکم تھا اور عارضی حکم پہ مستقل عمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد، یعنی اس واقعہ کے بعد پھر بڑے ادوار چلتے رہے، بڑے زمانے چلتے رہے۔ صحابہ کا دور آیا، تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، ائمہ اکرام کے دور آئے، لیکن کسی بھی دور میں یہ علاج دوبارہ نہیں کیا گیا۔ اور بعد نے تو یہ لکھا ہے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ سرکار اپنے معجزاتی اثرات سے ایسی چیز سے ان کا علاج کرنا چاہتے تھے جو ہے ہی بیماری والی چیز۔ بشاپ تو بتاتے خود بیماری ہے، تو بیماری والی نجس چیز سے ان کا علاج کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر نجاست بھری چکی تھی، نفاق کی یا مرتد ہونے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا انہیں بشاپ پلایا ہے۔ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کا علاج نہیں تھا، علاج ان کا دودھ ہی تھا، لیکن چونکہ وہ خناس تھے، مدینہ شریف نے، ان شہر نے بھی انہیں باہر نکال دیا اور مدینہ شریف راس ہی نہیں آیا ان کو۔ اور پھر وہ باہر جا کے جب صحت مند ہوئے تو انہوں نے پھر وہی اپنے کام پہ، کہ جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے مثال لکھی ہے، کسی جگہ پہ کسی بندے نے سانپ دیکھا کہ سردی کے ساتھ وہ سردی سے کانپ رہا تھا، ٹھٹر رہا تھا، تو کسی بلے بندے نے اپنی چادر میں اسے لپیٹ لیا، تو اسے گرمائش دی، اسے بغل میں دبا لیا، اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور چادر کے ساتھ جب اس سانپ کو کچھ گرمائش پہنچی تو وہ ٹھیک ہوا، تو اسی بندے کو ڈنگ مار دیا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ وہ سانپ تھے۔ ایک اور مثال لکھی ہے کہ ایک بھیڑیے کا بچہ ایسے ہی کہیں سے، وہ آوارہ سر بچہ تھا، بالکل چھوٹا سا، انہیں ملا کسی بندے کو، وہ کوئی وہیں پہ چرواہا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس بھیڑیے کے بچے کو اپنی بکریوں کے درمیان رکھ لیا، تو بکریوں کا دودھ اسے پلاتا تھا، یعنی ڈائریکٹ بکریوں کے تھنوں سے اس کے منہ میں دودھ جا رہا ہے، یعنی تازہ گرم دودھ اور بالکل خالص۔ یہ دودھ پی پی کے جب وہ بھیڑیے کا بچہ جوان ہوا تو انہی بکریوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔
جن کا دودھ پیتا تھا۔ تو انہوں نے یہ سے ثابت کیا ہے کہ جو بد اصل ہوتے ہیں، جو حقیقت میں دشمن ہوتے ہیں، جو حقیقت میں مخالف اسلام ہیں، وہ کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہی کام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر دیا۔ پہلے اس وقت وہ ایک ڈم چلتے تھے، ڈم لگانا، سلاحیں گرم کر کے جہاں جہاں اونٹوں کو کوئی جانوروں کو کوئی زخم ہوتا نا، تو وہ سلاح گرم کر کے اونٹ کے زخم والے حصے پہ لگاتے تو وہاں پہ آرام آ جاتا۔ یہ داغ لگانا، ڈم لگانا جائز ہے، لیکن اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا کہ تم یہ ڈاغ والا، دم والا، یعنی یہ جو آگ پہ چھری گرم کر کے یا سلاح گرم کر کے زخم پہ لگاؤ، یہ طریقہ میری امت میں ٹھیک نہیں ہے، اس سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں جانوروں کا کوئی کرتا ہے، اب تو متبادل اس سے بھی علاج آ چکے ہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جانور خصی کرتے ہیں، اس سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی کرے تو تمہیں مل جائے تو اس کو استعمال کر سکتے ہو، تم خود یہ کام نہ کرو۔ امت کے کثیر تعداد کے لوگوں کو منع فرمایا۔ اور پھر یہ خچر بناتے ہیں، جیسے یعنی گھوڑے کا اور گدھے وغیرہ کا ملاپ سے خچر تیار ہو، اس سے بھی منع کر دیا۔ فرمایا اگر خچر مل جائیں تو یہ ایک ہی حدیث میں سارے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا، وہ جو سلاحیں گرم تھی نا اونٹوں کے زخموں پہ لگانے کے لیے، چرواہے کی آنکھوں میں پھیر دی۔ اتنے ظالم، توبہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، اور سخت گرمی میں دھوپ میں اسے پھینک دیا، خون نکلتا رہا، وہ تڑپتا رہا، اور 200 اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ ادھر شہر سے باہر وہاں کوئی پہاڑوں میں کوئی اور بھی چرواہا تھا یا کوئی وہاں سے گزر رہا، اس نے دیکھ لیا، اس نے پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دی شہر والوں کو کہ مدینے والوں، تمہارے جو اونٹ ہیں نا بیت المال کے، وہ جو بندے تم نے رکھے تھے وہ چرا کے بھاگ گئے ہیں اور تمہارے چرواہے کو قتل کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی، آپ تو جلال میں آ گئے۔ اللہ اللہ، رؤوف الرحیم نبی، مشفق و مہربان نبی، 1000 ماؤں سے بھی زیادہ دل میں رحم رکھنے والے نبی، جب ایک انسان کا ناجائز قتل دیکھا تو آپ قصاص پہ آگے، فرمایا ان کو چھوڑنا نہیں، پکڑو ان کو۔ صحابہ پیچھے دوڑا دیے، وہ سواریوں پہ بیٹھے اور وہاں سے چاروں طرف سے گھیر لیا تیر اندازوں نے۔ ان جو 15-20 جتنے بھی افراد تھے سارے پکڑے گئے، وہیں پہ لا کے اسی طرح ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے گئے، پورا قصاص کا عمل دہرایا ہے تاکہ آئندہ آنے والے دور دراز کے دشمنوں کو بھی پتہ چل جائے اور دوبارہ کوئی ایسی جرت کر ہی نہ سکے، کیونکہ حدود اللہ میں کوئی رعایت نہیں ہے، اللہ کی حد نافذ کرنے میں کوئی ترس نہیں ہے۔ فلا رأفت فی دین اللہ، اللہ کا دین نافذ کرنے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک اور چوری کا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے کہا جی اس عورت کو چھوڑ دیں، بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے، نام بھی اس کا فاطمہ ہے، بنو مخزوم کے قبیلے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا خاندان اعلیٰ ہے یا محمد کی بیٹی فاطمہ کا خاندان اعلیٰ، جو ہے ہی محمد کا خاندان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا خاندان، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وہ نسل چلتی چلتی دنیا کے سارے خاندانوں اور قبائل سے اعلیٰ قبیلہ بنایا ہے۔ اگر لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدہا، قانون کے معاملے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں ہے، اور قانون نافذ ہوتا اگر ہمارے خاندان میں سے بھی کوئی ایسا کرتا تو حد اس پہ بھی لگ کے رہتا۔
اللہ وہ تو کہ انہوں نے ایسے کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو جنت کے اعلیٰ ترین محلات کے مالک بنا دیے گئے ہیں۔ تو قانون سب کے لیے برابر، تاکہ جو لا قانونیت کی زندگی گزارتے ہیں ان کو سبق سکھایا جا سکے۔ تو اس وقت اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اونٹوں کا پیشاب یا گائے کا پیشاب جیسے بعض سرحد پار علاقے میں پیا جاتا ہے، جی ہے تو حلال جانور، لیکن جانور تو حلال ہے، جو پیشاب ہے اس کا وہ نجس ہے، گوبر نجس ہے۔ مومن بندہ اس سے کو پاک صاف ہو سکتا ہے صحیح، لیکن مومن بندے کا پیشاب وہ تو گائے اور اونٹ کے پیشاب سے زیادہ پاک ہونا چاہیے نا، مومن بندہ ہے، لیکن وہ بھی پلید ہے، پیشاب ہے ہی پلید، چاہے کسی کا بھی ہو، انسان کا ہو یا جانور کا ہو، یہ کھانے پینے میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اونٹوں کو اس مقام پہ جو ذکر کیا ہے یہ قربانی کے اونٹ ہیں۔ قربانی کے اونٹوں کا طریقہ یہاں بیان ہوا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں، کیونکہ اونٹوں کی کیفیت ہی ایسی ہے اور اونٹوں کی جسامت ہی ایسی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نکیل پہ کئی من ٹن وزن کا اونٹ ایک بچہ بھی کھینچ رہا ہے اس کو، وہ کسی اور جگہ سے نہیں پکڑا جا رہا، ناک میں نکیل ڈالی ہے اور پھر اس کے متحد ہو گیا۔ سبق کیا دیا کہ تم بھی اپنی ناک میں نکیل ڈال کے رسی جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پکڑا دو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تم سب کو لے کر پل صراط پار کرا دیں گے۔ تو ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی غلام ہیں جیسے اونٹ اپنے مالک کے غلام ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں۔ تو قربانی والے اونٹ جن کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربان کیا، یہاں بھی ذکر ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، ایک صف میں ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کو ذبح کرنا۔ 100 اونٹ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا، آپ نے اسی سال ایک دن میں 100 اونٹ ہی قربان کر دیا۔ سخیوں کے بادشاہ ہیں، سخی بادشاہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ ایک ایک اونٹ کرتے ہیں، چلو ہر مہینے ایک اونٹ کریں گے اور جناب ساری عمر کھاتے رہیں گے۔ اب فریجیں بھرتے ہیں، فریزر بھرتے ہیں، گوشت کو خشک کر لیتے ہیں اور کچھ دن تو عیش کریں گے، جی بھر کے کھائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 کا 100 اونٹ ایک قطار میں کھڑا کیا اور آپ ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، ہاتھ میں برچھی ہے جس سے ذبح کیا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، حرکت نہیں کی، اونٹ خود چل کے محمد کے سامنے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و منک، یا اللہ یہ تیرے لیے ہے، تیری طرف سے ہے، یہ منی میرے لی طرف سے ہے، یعنی میں اپنی طرف سے تیرے نام پہ قربانی کر رہا ہوں، اور اپنی امت کے ان لوگوں اور غریب غرباء کی طرف سے جو قربانی کر نہیں سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور بمنزل باپ ہونے کے، کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی بمنزل باپ ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذبح کرتے جا رہے ہیں، اونٹ آگے چلتے جا رہے ہیں، وہاں جا کے بیٹھتے جا رہے ہیں۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں۔ عمر مبارک 63 سال ہو رہی۔ اللہ اکبر، اپنی زندگی کے ہر ایک سال کے بدلے ایک اونٹ ذبح کیا اور باقی 37 بچ گئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھا، وہ 37 سال کی اس کی عمر ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 37 سال تھی۔ فرمایا اے علی، اب تم نے باقی اونٹ اپنی عمر کے مطابق اب تم نے ذبح کرنے ہیں۔ اور ساتھ ہی وصیت کی کہ میرے بعد، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد ہر سال قربانی کرنی ہے 2 جانوروں کی، ایک اپنے نام پہ اور ایک میرے نام پہ، کیونکہ میں نے اب تیرے حصے کے اونٹ کیے نا، تم نے اب اپنی زندگی کے ہر تک میرے حصے کے بھی کرنے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت تھی، اور نبی علیہ السلام جو وصیت کر کے گئے ہیں حضرت علی نے اس پہ عمل کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک وصیت تھی کہ میرے بعد 2 جانور ذبح کرنے، ایک اپنے نام کے ایک میرے نام کے، وصیت پہ عمل کیا۔ آخری دم تک مولا علی عمل کرتے رہے ہیں، اور اگر وصی و رسول اللہ ہوتے خلافت کے معاملے میں کہ نبی پاک وصیت کر کے گئے ہوتے کہ اے علی تم میرے بعد خلافت کا بھی وارث ہے، تو مولا علی پوری دنیا سے جنگ لڑنی پڑتی، لڑ کے اپنے نبی کی وصیت پہ عمل کر کے رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے کوئی تودو کی نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں کی، ایک بیان بھی جاری نہیں کیا کہ مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد خلیفہ تم ہو اور خلیفہ بلا فصل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر خلیفہ بلا فصل ہوتے، وصی و رسول اللہ ہوتے، تو اپنی زندگی میں صدیق اکبر کو خلیفہ نہ بننے دیتے، عمر فاروق کو خلیفہ نہ بننے دیتے، عثمان غنی کو خلیفہ نہ بننے دیتے۔ ان تینوں خلفاء کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کر کے ثابت کیا ہے کہ وصی و رسول اللہ کی جو بات کی جاتی ہے علی مولا پہ بھی بہتان ہے، نبی پاک پہ بھی بہتان ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی گئی تھی تو پھر حضرت علی تو نافرمان بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نعوذ باللہ فرمان کے، کہ آپ نے وصیت کی تھی انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ حضرت علی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر بہتان ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملے میں، انبیاء کے معاملے میں، اہل بیت اطہار کے معاملے میں، آل رسول کے معاملے میں، ازواج رسول کے معاملے میں، ہر طرح کی جو عزت افزائی کا فرمان اور بیان ہے وہ تو جائز ہے، اور جو ان کے جس سے گستاخی اور بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے وہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مل کر یہ 100 اونٹ ذبح کیا۔ فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، جب اونٹ زمین پہ لگ جائیں یعنی بے جان ہو جائیں تو ان کا گوشت بناؤ، خود بھی کھاؤ اور ایسے حقداروں کو کھلاؤ جو مانگتے نہیں، قناعت کر کے پیچھے بیٹھے ہوئے، یعنی سب سے پہلے غریب رشتہ دار، غریب محلے دار جو مانگتے نہیں، پھر والموتر جو دروازے پہ مانگنے آ جائیں انہیں بھی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک اپنے لیے، 3 ڈیریاں لگانی چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک حقدار نہ مانگنے والوں کے لیے،
اور ایک تیسری حقدار مانگنے والوں کے لیے۔ ہاں اس میں سے تھوڑا کم زیادہ ہو سکتا ہے کہ جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں زیادہ رکھ دو، اور یہ نہیں ہے کہ اچھا اپنی طرف رکھ لیا اور جو دل نہیں چاہتا وہ کسی اور کو بھیج دیا۔ اس سے منع فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یہ کام نہ کرے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند، وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، پھر ایمان مکمل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ کے 100 ڈھیر لگائے۔ صحابہ سے کہہ دیا بھائی چلو گوشت بناؤ، وہ گوشت بنائی جا رہے ہیں، 100 ڈیریاں لگا دیں۔ آپ نے ہر ڈیری سے ایک گوشت کا پیس بوٹی اٹھائی اور بڑے دیجکے میں ڈال دی، 100 بوٹیاں 100 ڈیر سے اٹھائیں، فرمایا پکاؤ اس کو۔ جب اسے اچھی طرح پکایا گیا، شوربہ بنایا گیا، یخنی بنائی گئی، تو بڑی رغبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ حج کا دن گزرا، قربانی کا دن آیا، 10 ذوالحج کو آقا علیہ السلام نے میدان کے میدان میں یہ قربانی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کی، اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کی، اور یہاں پہ آپ نے یخنی بھی استعمال کیا، گوشت بھی استعمال فرمایا، باقی سارا گوشت پکا پکایا بھی کچا بھی سارا ہی تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدقے قربان جائیں ایسے پیغمبر کے جنہوں نے امت کو درس کیا دیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا رب تعالیٰ تیرے علم میں جو ہے ہم نہیں جانتے، جو ہم نے عرض کیا ہے ہماری استعداد سے صرف نظر فرما۔ مالک الملک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اے آنے والی مخلوق آدم کی اولاد میں ایسے ایسے اعلیٰ رتبے والے انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء کے درجے پہ پہنچیں گے، جنہیں دیکھ کے فرشتے بھی آشش کر اٹھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سخاوت کا درس دیا ہے، صدقہ خیرات کرنے کا درس دیا ہے، دوسروں پہ تقسیم کرنے کا درس، خرچ کرنے کا درس دیا ہے۔ فرمایا یہ اونٹ ہم نے مسخر کیے ہیں تاکہ تم ان کا گوشت بھی کھاؤ، ان کی سواری بھی کرو، ان پر استعمال بھی کرو، اور پھر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔ جن کو اللہ سواریاں دے وہ شکر کریں، جن کو اللہ گاڑیاں دے وہ شکر کریں، جن کو اللہ تعالیٰ مال دے وہ شکر کریں، جن کو اللہ تعالیٰ اولاد دے وہ شکر کریں، جن کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے وہ شکر کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ صبر کریں اور دعا کریں، اللہ انہیں بھی عطا فرما دیں گے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، اور قربانی کے جانوروں کو بنایا ہم نے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پس ذکر کرو اللہ کا نام ان کے ذبح کے وقت
اونٹوں کو کھڑا کر کے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، بس جب لگ جائیں ان کے پہلو زمین پر، فَكُلُوا مِنْهَا، بس خود بھی کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ نہ مانگنے والے کو اور مانگنے والے کو، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح مسخر کیا ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔